اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ بیٹا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھرڈ ایئر اسلامیت الیکٹیو میں بیٹا ہم اپنے لیکچر ڈسکس کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے قرآن پاک کے جو تفسیر ہے اس کو ریڈ کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تفسیر بالمعصور ڈسکس کیا تھا، اب ہم تفسیر بالرائے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تفسیر بالرائے سے مراد ہے اپنی ذاتی اجتہاد سے قرآن پاک کی تفسیر کرنا، اس میں مصنف کا مجتہد ہونا ضروری ہے۔ تفسیر بالرائے تصنیف کرنے والے جتنے بھی اجتہاد یعنی جو اسٹرگل کرنے والے ہیں، قرآن پر غور کرنے والے، فکر کرنے والے، اس حوالے سے صاحب رائے کے لیے انہی صفات کا حامل ہونا ضروری ہے جو ایک مجتہد کو مجتہد بناتی ہیں، یعنی قرآن، سنت، فقہ، حدیث، یہ سارے کے سارے جتنے بھی نالج ہیں اس پر عبور ہوگا تو پھر وہ شخص جو ہے وہ مجتہد کہلاتا ہے۔ ادروائز بعض ایسے حضرات نے بھی تفاسیر لکھی ہیں جو مجتہد ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، یعنی دین کے حوالے سے، اسٹرگل کے حوالے سے وہ ان کا معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ مقام، وہ رول نہیں تھا، تو اس لیے کہا ان کی تحریر کردہ تفاسیر جو ہے وہ تفسیر بالرائے میں شمار کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ان کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر تمام مفسرین اوورآل ہدف تنقید بنتے ہیں۔ تو اس میں جب ہم علماء کرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک سوال انتہائی اہم ہے کہ آیا اپنی رائے یا اجتہاد سے قرآن کی تفسیر کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ اس ضمن میں ہم پڑھیں گے کہ علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کا نظریہ ہے تفسیر قرآن کے لیے قرآن، حدیث، آثار صحابہ و تابعین سے رجوع کرنا چاہیے جو نزول قرآن کے شاہد تھے یا وہ خیر القرون کے مصادق تھے۔ یاد رہے اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے نزدیک قرآن کی تفسیر کرنا بالکل جائز نہیں۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تفسیر تحریر کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تفسیر بالمعصور کے علاوہ کوئی تفسیر لکھنا جائز نہیں۔ دوسرا گروہ کا خیال ہے قرآن کی تفسیر اپنے اجتہاد کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اجتہاد جہاں پر بھی آئے گے وہاں ہم ایک بات بیٹا یاد رکھیے کہ حدیث معاذ بن جبل والی جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنی رائے فیصلے کس طرح کرو گے، جب انہوں نے کہا پہلے قرآن، پھر سنت، حدیث، پھر کہا نہیں کوئی کہیں سے بھی ملے گا تو میں اپنی رائے کے مطابق کروں گا اور میں کوشش کروں گا وہ قرآن اور سنت کے موافق ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جو رپلائی تھا اس کو انتہائی پسند فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے سند ہے کہ اس میں دین کے حوالے سے جو اپنی رائے، اپنا اجتہاد، اپنا قیاس اگر وہ قرآنی رولز اور اصول کے مطابق ہو تو وہ درست ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو تفسیر کے حوالے سے دو گروہ ہمارے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ تفسیر کرنا جائز نہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا گروہ ہے اس کا نظریہ ہمارے سامنے کس طرح سے آتا ہے۔ وہ مانعین تفسیر بالرائے کے دلائل یعنی جو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا پر الزام عائد کرنا ہے، قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کرنا گویا اللہ کی جانب بغیر علم کے ایک بات کو منسوب کرنا ہے، چونکہ اپنی رائے سے تفسیر کرنے والے کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ فلاں آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس لیے وہ اپنے ظن یعنی گمان کی بنیاد پر بات کہتا ہے، اور گمان کی بنا پر کوئی بھی بات کہنا بلا دلیل و برہان خدا پر ایک الزام عائد کرنا ہے۔ برہان جو ہے وہ دلیل کے میننگ میں یوز ہوتا ہے۔ آیات قرآنی کے دلائل، مانعین اپنے نظریہ کے حق میں یہ آیات پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ دوسری آیت میں کہا جس بات کا تجھے علم نہیں وہ بیان نہ کر۔ حدیث سے جو دلائل دیتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس شخص نے اپنی رائے اور اجتہاد سے درست بات کہی تو بھی غلطی کھائی۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ہے جو شخص علم کے بغیر قرآن میں یعنی قرآن کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس سلسلے میں آپ کا یہ قول بھی پیش کیا جاتا ہے، مجھ کو کون سی زمین اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا جبکہ میں قرآن کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں
کہ دوسرا گروہ جو ہے تفسیر بالرائے کو جائز قرار دینے والا، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ کہتے ہیں ظن پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ ظن یعنی گمان اس وقت تک ممنوع ہوتا ہے جب قطعی و یقینی علم پہنچا ہو، اس لیے شرعی نصوص میں کوئی قطعی نص موجود نہ ہو، جہاں پر یقین کا کوئی امکان نہ ہو وہاں ظن یعنی گمان ہی کافی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظن پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ آگے وہ ریفرنس میں قرآن پاک کی یہ آیت دیتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسلام میں اجتہاد جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتہاد کرنے والے کو دوہرے اجر کا مستحق ٹھہرایا۔ اجتہاد کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی مشہور ہے جس میں آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا پیش آمدہ امور کا فیصلہ کس طرح کریں گے؟ تو انہوں نے اجتہاد کے بارے میں عرض کیا، جو آپ کا رپلائی سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے تھے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آیت کی تشریح نہیں فرمائی، اہل علم اس سے رائے زنی کر سکتے ہیں۔ اگر علماء اجتہاد سے کام نہ لیں تو لوگوں کے مسائل کس طرح ہوں گے؟ اگر رائے دلیل پر مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل سکھا۔ اس سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کے حق میں جس تعویل کی دعا فرمائی تھی وہ رائے اجتہاد پر مبنی تفسیر تعویل ہی ہے۔ صحابہ اکرام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ اکرام مفہوم قرآن کے سلسلے میں باہم اختلاف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ مطالب سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنے تھے۔ بعض مطالب آپ سے سنے، بعض اپنی ذاتی کاوشوں سے معلوم کیے۔ اگر تفسیر بالرائے ممنوع ہوتی تو صحابہ اکرام اس فعل کے مرتکب کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو آیت قرآنی سے جب ہم اس کے دلائل لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے ایسی آیات ہیں جو قرآن حکیم کی فکر و تدبر کی دعوت جس میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں امام راغب اصفہانی نے جو تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں، یہ دونوں مذہب دراصل افراط و تفریط یعنی ایک زیادتی اور دوسرا بالکل ہی نیچے پر مبنی ہے۔ جس نے تفسیر بن منقول پر انحصار کیا اس نے تفسیر کے نہایت اہم حصے کو نظر انداز کر دیا، اور جس نے ہر ایک کی کو ہے تفسیر قرآن کی اجازت دے دی اس نے کتاب عزیز کو اختلاط و امتزاج کا نشانہ بنا دیا۔ اس حوالے سے تفسیر بالرائے کی ہم دیکھتے ہیں دو اقسام بنتی ہیں، ایک ہے تفسیر بالرائے مذموم مذمت کیا گیا یعنی جس کو ناپسند کیا گیا، اور دوسری ہے تفسیر بالرائے جائز۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں اس کی جانب اشارہ کرتے فرمایا تم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایسی قوموں کو پاؤ گے جو بذات خود کلام الہی کو پس پشت ڈال چکی ہیں۔ ایسے حالات میں جب تم علم و دلیل کے دامن کو تھامے رکھنا اور بدعات و تکلف سے احتراز کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا تھا مجھے دو آدمیوں سے ڈر لگتا ہے، ایک وہ شخص جو قرآن عزیز کی غلط تعویل کرتا ہے اور دوسرا وہ بادشاہ جو اپنے بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہو۔ تو اس حوالے سے اہل علم پر واجب ہے جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سکوت سے کام لیا جائے، اور جو معلوم ہو اس کا برملا اظہار کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے وہ چھپایا تو وہ روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو علماء اکرام ہیں وہ تفسیر بالرائے جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں تفسیر بالمعصور اور رائے کا فرق جو ہے وہ بیان کریں گے۔